اسی طرح جب فروٹ منڈی کو ہٹایا گیا، مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ دیکھتے تو ہو لیکن جو آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے کی تاریخ نہیں دیکھتے آپ، کہ اس مقبرے کے اوپر کہنے کو تو یہ تاج محل ہے، لیکن یہ صرف دل خوش کرنے کی محبت کی نشانی نہیں ہے، یہاں پر کچھ جسم بھی، کچھ ارمان بھی رہو، وہ تمام نشانیاں جو آپ کو یاد دلاتی ہیں نئے رامپور کی، وہ کل کے برباد رامپور کی دراصل واقعی تاریخ ہے، اسے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آج بھی وہ فروٹ منڈی خالی پڑی ہے، لیکن اسے خالی کرانے سے پہلے ہم نے ایک بہت شاندار منڈی پہلے تیار کی، بہت شاندار اناج منڈی اور فروٹ منڈی۔ اناج کے کاروباری بہت کم گئے، لیکن فروٹ منڈی کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، آئے میرے پاس، میں ڈاک بنگلے میں بیٹھا تھا، مجھ سے کہا اعظم بھائی غلطی مت کرنا اسے خالی کرانے کی۔ میں نے کہا میں تو نہیں کرا رہا ہوں، تو مجبوری ہے، راستہ رکتا ہے، ابھی چند دن پہلے ختم ہو گیا یہاں، دوسری منڈی بن کے تیار ہے، یہاں رہ نہیں سکتی قانون۔ بولے خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ ارے میں بھی ڈر گیا، لیکن صبح جب فروٹ منڈی خالی ہونے کے لیے ہم نے انتظامات کیے تو وہی صاحب جو خون کی ندیاں بہانے آئے تھے وہی میرے پاس آئے اور بولے خالی کر دو رہے، یہ ڈنڈے لے کے کیوں آئے؟ فروٹ منڈی خالی ہوئی، اور آپ انہی لوگوں سے پوچھئے جن کو 1000 روپے کا فائدہ ہوتا تھا انہیں 1 لاکھ روپے روز کا نفع ہونے لگا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے چاقو کے دکاندار آج 1-1 کروڑ کی دکان کی مالک ہے۔ یوں ہی نہیں بن جاتی کوئی چیز، اس کے پیچھے یقیناً کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ دروازے جنہیں ہم نے بنوا دیا وہ بن گئے، یہ پہاڑی دروازہ آج بھی نہیں بن سکتا۔ نوابوں کی پہچان کے بہت حمایتی ہیں لوگ، کیوں نہیں بنا؟ وکاس کے نام پر ایک منظم دروازہ آج بھی جگہ خالی پڑی ہے، ایک ہی دروازہ بنوا دیتے، مگر تمہاری شناخت بدلنی ہے، تمہاری پہچان بدلنی ہے۔ باب نجات نہ رہے اور باب حیات نہ رہے، کیونکہ باب نجات کا مطلب آپ بھی نہیں سمجھ سکتے اور باب حیات کا مفہوم آپ کو بھی آپ کے صحیح لوگ نہیں بتا سکتے، اس لیے ان کے ناموں کے ساتھ دوسرے نام بھی بڑھا دیے گئے۔ یہ ہوا وکاس کیونکہ اس رامپور کی نجات اور حیات سے آج کا نظام اتفاق نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے مگر اے کم نصیبوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ باب حیات اور باب نجات کی پہچان کو آپ نے مٹنے دیا اور ہم جیل کی سلاخوں میں بند رہے، ہمیں قید میں ڈال کر باب علم کی تاریخ کو ختم کر دیا گیا اور ایک نیا نام لگا دیا گیا۔ کتنا بڑا منصوبہ ہے تمہاری تباہی کا کہ باب علم کا نام بدلا گیا، تمہارے ہاتھ سے قلم لے کر پھر ایک بار چاقو سے تمہاری پہچان کرائی گئی۔ یہ پرانا رامپور آج کا رامپور بنے، کیا اسے چاہو گے؟ نہیں چاہو۔ کیوں؟ جب میں راجیہ سبھا میں تھا، آپ کے یہاں ایک ایم پی صاحبہ کانگریس سے ہوا کرتی تھی، ہمارا کئی ملکوں کا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، میں بھی اس ملک میں تھا۔ جب ہم لندن میں تھے اور لندن کی رانی کا محل دیکھ رہے تھے تو واقعی وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنی حسین نقاشی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ میرے دل میں آتا ہے خیال کہ اللہ جب شداد کی جنت تم نے اٹھائی تھی تو یہ محل کیوں چھوڑ دیے، انہیں بھی اٹھا دیا، وہ اتنے حسین ہے۔ محترمہ میرے برابر کھڑی ہوئی تھی، بولی بہت پسند آ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کو تو محلوں سے بہت نفرت ہے۔ میں نے کہا سواد بھی ہے اور اس محل سے بھی نفرت ہے، لیکن یاد وہ آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ محل تعمیر ہوئے اور نقاشی ہوئی، میں انہیں یاد محلوں کو نہیں۔ اس کے بعد جو جب اگر اسے یاد نہیں رکھو گے نوجوانوں اور اپنی آنے والی نسلوں تک ان کے منصوبے منتقل نہیں کرو گے تو نہ جانے ہم جیسے کتنے لوگ جیل کے سیٹوں کے پیچھے دم توڑ دیں گے اور تمہاری بات کہنے والا پھر کوئی دوسرا پیدا نہیں۔ مجھے جواب سننے کو ملا کہ محلوں کا دور پھر واپس آئے، انہی محلوں کے آگے جھکنا پڑے گا آپ کو۔ میں نے سارے ایم پیز کو جمع کر لیا اور میں نے دیکھیے یہ ہے لوک تنتر کی نمائندہ، یہ بات تک کہ اس کے بعد پھر وہ ڈیلیگیشن سے واپس ہندوستان آ گئی، لیکن آج بھی ان کے منصوبے یہی ہیں کہ محلوں کا راج واپس ہو، اگر وہ نہیں آ سکتے تو ان کے سامنے جھکنے والے آپ کے بھائی ان کے تیار کر لو، اپنے گھوڑے کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو یا ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جنہوں نے صدیوں تمہارے اوپر سواری کی ہے۔ یہی سمجھاتے سمجھاتے ہم 2 مقدموں کے صرف فیصلے ہوئے ہیں، سینکڑوں باقی ہیں، اور دونوں مقدموں میں جو میکسیمم سب سے بڑی سزا ہو سکتی ہے مجھے بھی، عبداللہ کو بھی، اور آج یہاں چلنے سے پہلے تحصیل سے حکم نامہ آیا ہم دونوں کے نام کہ آپ کا ووٹ دینے کا بھی حق ختم ہو چکا ہے، یہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے۔ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ووٹ دینے کا حق ختم ہوا ہے، ووٹ مانگنے کا حق ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں وہ آپ مانگنے آیا ہوں، میرے سارے حقوق ختم ہو گئے، لیکن ایک حق باقی ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرے اجداد کی قبریں ہیں اور یہی پیچھے میرے دادا دفن ہیں۔ میرے اس حق کو کمزور مت پڑنے دینا۔ اور ہماری مضبوطی آپ ہو، ہمارے کتنے زخموں کا مرہم بنتا ہے، کتنی تکلیفوں کا علاج بنتا ہے۔ 2 آپریشن ہرنیا کے ہوئے، آپ سوچو اپنے آپ سے کہ کتنے دن آپ کو بستر پر لیٹنا چاہیے تھا۔ 2 بجے میں ڈسچارج ہوا آپریشن تھیٹر سے اور کمرے میں آیا اور فجر کی نماز پڑھ کے اس لیے چل دیا کہ ایک ایسی خاتون مقابلے میں ہے، میں باہر ہوں لیکن اس کا شوہر آج بھی جیل میں ہے۔ نہ میں نے اپنی صحت کی، نہ آپریشن کی، نہ زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کتنا چل رہا ہوں، کتنا دوڑ رہا ہوں، 2 بڑے آپریشنز کے باوجود آپ کے سامنے اس کی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے دے بھی نہیں پاؤ گے، اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتا، آپ سے دے بھی نہیں پاؤ گے۔ احساس کر لو بھائی یہی میری زندگی کا انعام ہے، میری تکلیف۔ غموں کے بوجھ کا جتنا بڑا ٹوکرا ہم اپنے سر پر رکھ کر چلتے ہیں، اس میں سے اگر ایک غم بھی آپ کے سر پر آ جائے تو اٹھ نہیں سکو گے زمین سے۔
جتنے مقدمات ہیں ان سب میں عمر قید کی سزا ہے، پھر بھی کھڑے ہیں آپ کے سامنے۔ ہے کوئی ان میں؟ یہ جو آج لعنت کے طور ڈالے ہوئے گلوں میں پھرتے ہیں اور سر جھکائے کھڑے ہیں محلوں کے آگے، پوچھو نا ان سے، جو اپنے سامنے کئی کئی تھانے مرغ و مسلم کی سجا کر تنہا بیٹھ کر کھاتے ہیں، پوچھو ان سے، مساجد کو ویران کرانے والوں سے، ملت کی آبرو کے لٹوانے والوں سے، ایمان کا سودا کرنے والوں سے، پوری قوم کو یتیم و یسیر کر دینے والوں سے کبھی تو سوال کرو۔ سارے سوالات بس ہم سے ہی ہیں۔